السلام علیکم. ویلکم ٹو وائس آفیشیل کلب. سب سے پہلے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز شیئر کیجیے. جی کنٹینیو کرتے ہیں ان کا. انوار صدیقی کا. کلب میں عام آدمیوں کا داخلہ بند تھا. صرف ممبر اندر جا سکتے تھے. دروازے پر پہنچ کر یہ مشکل پیش آ گئی. میں تمکنات اور ایک عجیب خسروانہ انداز کے ساتھ اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ ایک ملازم نہایت ادب کے ساتھ مجھ سے گویا ہوا. مجھے معاف کر دیجیے اگر میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں کہ کیا آپ نے آج ہی کلب کی ممبرشپ حاصل کی ہے؟ میں نے جواب میں اسے اعتماد کے ساتھ دیکھا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا. پھر میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے 100 روپے کے 2 نوٹ دفا دیے. بخدا میرا مطلب یہ نہیں تھا جناب والا. اس کلب کا دستور ہے کہ وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ میں آگے بڑھ گیا. وہاں کے دوسرے ملازمین کی نظروں میں اجنبیت اور حیرت موجود تھی, لیکن میرے پاس آنے اور مجھ سے استفسار کرنے کی ضرورت کسی میں نہ ہوئی. ان کا نے یہ اجنبیت محسوس کی تو وہ ایک شخص کو میری میز پر لے آئے جو مجھے دیکھتے ہی بغل گیر ہو گیا. آہا نواب صاحب آف جمیل نگر. حضور والا آپ کب تشریف لائے؟ میں شخص سے بالکل واقف نہیں تھا, لیکن ان کا چونکہ میرے سر پر نہیں تھی اس لیے یقیناً اس کے سر پر چلے گئی ہوگی. میں نے بے نیازی سے کہا کل صبح. وہ بھاگا بھاگا مینیجر کے پاس گیا اور تھوڑی دیر میں مینیجر اپنے اسٹاف کے ساتھ میری میز کے گرد ادب سے کھڑا ہو گیا. اس شخص نے جس کا نام رمیش چندر تھا مجھے سب سے بڑے القاب و آداب کے ساتھ ملوایا. ہر شخص جھکا ہوا تھا. تھوڑی دیر میں رمیش چندر کی تیز کلامی اور شیریں بیانی کے سبب میں شام وہاں کی سب سے اہم شخصیت بن گیا. مینیجر نے مجھے اعزازی ممبرشپ فارم پیش کیا جسے میں نے دیکھے بغیر دستخط کر دیے. میری آمد کے بعد کلب کے 3-4 پرانے ممبروں سے رمیش چندر نے میرا تعارف کرایا. رمیش خود بھی کلب کا سرکردہ ممبر تھا. مجھے ان کا یہ انتخاب بہت پسند آیا. رمیش کا یہ حال تھا کہ بچھا بچھا جا رہا تھا. ادھر میری نظر کلدیپ کو تلاش کر رہی تھی. میں لوگوں کے پرتپاک استقبال پر کس قدر مسکراتا ہوا گردن ہلاتا اور مختصر سا جملہ کہہ کر خاموش ہو جاتا. کلب میں خاصی عورتیں تھیں, حسین, جمیل, تندرست, توانا عورتیں. مینیجر نے میرے سامنے دنیا بھر کے مشروبات رکھ دیے تھے. رمیش چندر نے اعلیٰ درجے کی اسکاچ کا پیک بنا کر مجھے دیا. میں اب شراب نہیں پینا چاہتا تھا, لیکن کلب کے اس ماڈرن ماحول میں یہ بالکل ممکن نہیں تھا. میں اسکاچ سے انکار کر دوں. میں نے طے کیا کہ بادہ نوشی احتیاط سے کی جائے. اس شام مینیجر نے میرا جام صحت تجویز کیا. کسی میں ہمت نہیں تھی جو جمیل نگر کے بارے میں کچھ پوچھتا. پھر ایک صاحب بولے, ریاست کا کیا حال ہے؟ آپ کی ریاست کے تو دور دور تک تذکرے ہیں. یہ سب آپ کی اقبال مندی کے سبب. جمیل نگر کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ انہیں آپ جیسا نواب ملا. ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں ایک دفعہ جمیل نگر گیا تھا, آپ کے نیاز حاصل کرنے کو بہت جی چاہا, لیکن مجھے کسی نے ملنے نہیں دیا. آج یہاں قسمت دیکھیے کہ کیسے ملاقات ہو گئی. اس وقت کلب کی صورت یہ تھی کہ میں میر محفل بنا ہوا تھا. سب کی نظریں مجھ پر تھیں. اب مشکل یہ تھی کہ رمیش چندر مسلسل بولے جا رہا تھا. ان کا اس کے سر پر سوار رہنا ضروری تھا. ادھر مجھے ان کی ضرورت تھی. میں نے سامنے بیٹھی ہوئی اس پریوش کو دیکھ لیا جو یقیناً کلدیپ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی. وہ اس کلب کی بلکہ یوں کہیے کہ پونا کی, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اور کہنے کی ضرورت کروں کہ کئی شہروں کی حسین لڑکیوں کے مقابلے میں وہ ایک حسین لڑکی تھی. وہ لڑکی بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں شوخی, لبوں پر سحر انگیز مسکراہٹ اور انداز میں دل ربائی تھی. اس کا لباس شاہانہ تھا. وہ مجھے ایک مشکل لڑکی نظر آئی. ان تمام حشر و سمانیوں کے ساتھ وہ بڑی پروقار بردبار نظر آتی تھی. میں نے اس کی طرف اچرتی ہوئی نظروں سے دیکھا. میرا ذہن اسے ہم کلامی کی ترکیبیں سوچ رہا تھا. رمیش چندر اس بات کو تاڑ گیا. وہ فوراً اٹھا اور بولا, حضور نواب صاحب آئیے میں آپ کو اس کلب کی سب سے حسین اور معزز خاتون مس رتنا کلدیپ سے ملواؤں. اس نے کلدیپ کو اشارہ کیا. میں اس کے آنے سے پہلے کھڑا ہو گیا. جب وہ ادھر آئی تو رمیش چندر نے تمام تر فصاحت کے ساتھ کہا, نواب جمیل احمد خان صاحب, نواب آف جمیل نگر. میں نے مسافر کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا. اور یہ ہے مس رتنا کلدیپ, اس کلب کی سب سے حسین, سب سے معزز خاتون.
تم بہت شریر ہو رومی، کلدیپ نے مسکراتے ہوئے کہا. پھر مجھ سے مخاطب ہوئی. نواب صاحب آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. وہ میز پر بیٹھ گئی اور جمیل نگر کے بارے میں پوچھنے لگی. میں نے سرسری طور پر اسے جمیل نگر کی خوشحال اور اپنی ریاست کی عظمت کا تذکرہ کیا. میں کچھ بے نیاز سا شخص تھا. میری بات پوری بھی نہ ہو پاتی تھی کہ رمیش چندر باقی باتیں خود ہی کہہ دیتا تھا. جمیل نگر کے بارے میں اس کا نواب ہونے کے باوجود میری معلومات صفر کے برابر تھیں. رمیش کی شیریں بیانی اور تاثر انگیز انداز بیان سے کلدیپ یقیناً متاثر ہو رہی تھی. ہم دونوں کو جلد ہی رمیش نے بے تکلف کر دیا، اتنا کہ کلدیپ لطیف کہہ لگانے لگی. پھر میرے اشارے پر ہم تینوں کلب کے ایک نسبتاً سنسان گوشے میں آ بیٹھے اور رمیش کچھ دیر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اچانک معذرت کر کے رخصت ہو گیا. جب میں اور کلدیپ تنہا رہ گئے تو میں نے اس شام کی رنگینی کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں کر کے کلدیپ کو اکسانا چاہا. میں اسے بہت متاثر ہو گیا تھا. وہ تھی ہی ایسی. میں نے اس کے لیے ایک پیگ اور بنایا. پھر رمیش نہیں آیا. میں ایک تنہا شخص ہوں، ایک بڑی ریاست کا مالک، مگر بہت اداس. میری شادی بھی ابھی نہیں ہوئی. میں نے کوئی امکان ایسا نہیں رہنے دیا جس سے میں کلدیپ کو اپنی جاری ملتفت نہ کر پاتا. وہ کئی پیک چڑھانے کے بعد بھی بہت سنبھلی نظر آتی تھی. اس نے میری باتیں تمام توجہ سے سنی تھی. وہ بار بار مسکرائی، لیکن اس نے اپنے تیور سے میری جانب التفات کا اظہار نہیں کیا. اس کے اس انداز سے میری آتش شوق اور بھڑک اٹھی. جب 11 بج گئے تو مینیجر نے رقص کا اعلان کیا. مجھے ایک عرصہ رقص کیے ہوئے ہو گیا تھا. بمبئی میں قیام کے دوران جب میرا واسطہ کلدیپ جیسی لڑکیوں سے عموماً رہتا تھا، میں رقص بھی کرتا تھا. مینیجر کے اعلان کے بعد میں نے کلدیپ کی طرف بڑی آرزو کے ساتھ دیکھا. وہ ایک ادا سے اٹھی اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا. ہال میں رقص شروع ہو چکا تھا. رمیش چندر وہاں موجود نہیں تھا. سجے سجائے ہال میں رقص شروع ہوا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میں شدت کے باغ ارم میں آ گیا ہوں. شراب اور شباب کی آمیزش نے اس محل کو بڑا سحر آگی بنا دیا تھا. مجھ پر تو کلدیپ کے قرب سے جادو سا ہو گیا تھا. میں نے اپنی باں کلدیپ کے لیے واہ کر دی تھی اور اس نے میرا بازو پکڑ کر رقص کرنا شروع کر دیا تھا. کلدیپ کے ساتھ رقص کوئی خوش بختی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور پھر میرے جیسا آدمی جو اسی شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگا کرتا تھا، جو کل رات ہی ذلت کی موت مرنے والا تھا. یہ انکا کی آمد کا سحر تھا. یہ سب انکا کا اعجاز تھا، ورنہ میں کیا تھا. رقص کے 3-4 راؤنڈ ہم نے لیے تھے کہ انکا میرے سر پر آ گئی اور آتے ہی بولی، خوب، تم نے تو رنگ جما دیا. میں خاموش رہا تو انکا بولی، کیا خیال ہے؟ جواب میں نے کلدیپ کو کسی قدر قریب کر لیا، اتنا کہ وہ کسمسانے لگی. ٹھیک ہے، مگر بڑی سخت مزاج لڑکی ہے. میں جواب دے ہی نہیں سکتا تھا. اپنے دل میں نے انکا سے کہا، تم سفارش کر دو، میں اس کے سر پر کیوں نہ چلی جاؤں رمیش چندر کی طرح. پھر اسے فتح کرنے میں کیا مزہ آئے گا. پھر تمہیں بہت دن لگیں گے اور نتیجہ کچھ برآمد نہیں ہوگا. اچھا، تو پھر جو چاہو کرو. میں اس کے سر پر جا رہی ہوں، دیکھو کیا لطف آتا ہے. یہ کہہ کر انکا میرا سر خالی کر گئی اور ایک لمحے میں کلدیپ کی حالت بدل گئی. اس کی آنکھوں میں جھجک کے بجائے برفتگی آ گئی. میں نے اسے اور قریب کر لیا. رقص ختم ہوتے ہی ہم رقص گاہ سے نکل گئے. لان میں بچھی کرسیوں پر آ گئے. لان میں اس وقت کوئی نہیں تھا. پھر مردم روشنیوں کو چھوڑ کر ہم دونوں درختوں کی آڑ میں ہو گئے. میرے اوپر جنونی کیفیت طاری تھی. کلدیپ کا بھی یہی حال تھا. جب سے انکا سر پر گئی تھی، اس کی بردباری، احتیاط پسندی تمام رخصت ہو گئی تھی. میں نے بے تابانہ انداز میں بعض اس کی کمر میں حائل کر دیا. اس کا گداز قرب میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے ابھی چند ہی لمحے ملے تھے کہ میں نے کلدیپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے محسوس کیا. میں حیران تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا. عین اسی وقت انکا کو میں نے اپنے سر پر محسوس کیا. اس نے بغیر کسی تمہید کے مجھ سے کہا، جمیل، کلدیپ کو فوراً چھوڑ دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ. تربینی کے ایک ملازم نے تمہیں کل رات اس کے بنگلے سے باہر نکلتے دیکھ لیا. معاملہ بہت الجھ گیا ہے. یہاں سے فوراً بھاگ چلو. پولیس کو ملازم نے تمہاری آمد اور تربینی سے تمہارے تعلقات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے. میرا وہاں جانا ضروری ہے. تم ہوٹل پہنچو، وہاں پولیس تمہاری منتظر ہوگی. میں ادھر ملازم کو سنبھالتی ہوں. مگر یہ کیسے ہو گیا؟
کلدیپ کی موجودگی کے باوجود میرے منہ سے نکل گیا۔ جب ملازم رام پرساد نے تھانے میں آ کر اقرار جرم کر لیا تو اس کا ایک دوست ملازم بنسی اس کی مدد کو آیا۔ اس نے پولیس کو بھگوان کی سوگند کھا کر یہ یقین دلانے کی کوشش کیا کہ رام پرساد کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ رات بھر اس کے ساتھ رہا ہے۔ اس نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم تربینی سے ملنے آئے تھے اور اچانک غائب ہو گئے۔ نہ جانے اس نے تمہیں کیسے دیکھ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے کلدیپ کی موجودگی میں پوچھا، جو مجھے بڑی متوحش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اپنی ساڑی درست کر رہی تھی۔ میں حالات درست کرنے جا رہی ہوں، اس کام میں دیر بھی لگ سکتی ہے۔ اگر تمہارے پاس پولیس آئے تو تم لا علمی کا اظہار کرنا کہ قتل وقت تم وہاں موجود نہیں تھے، اس کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، میں نے انکا سے کہا اور وہ فوراً چلنے گئی۔ کلدیپ مجھے اب گھمبیر نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے آخری بار اسے قریب کرنا چاہا مگر اس نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم دونوں حال میں آ گئے، وہاں سب رقص کر رہے تھے۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپتا چھپاتا وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے اس موقع پر کلدیپ کو چھوڑنے کا بڑا غم تھا۔ ہوٹل میں پولیس میرا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے اس وقت باہر سے پولیس کی جیپ کو کھڑا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے اور مجھے احتیاط سے اس سے نمٹنا ہوگا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور تیزی سے ہوٹل کی نچلی عمارت عبور کر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر ایک انسپکٹر اور 2 سپاہی موجود تھے۔ ان کے چہروں پر خوشامد تھی۔ میں نے جاتے ہی انہیں حیرت سے دیکھا اور کہا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں جمیل صاحب۔ انسپکٹر کے لہجے میں طنز اور تحکم تھا۔ میرا؟ بھلا مجھ سے کون سا قصور سرزد ہو گیا؟ انسپکٹر میرے اطمینان پر یقین پریشان ہوا ہوگا۔ قصور کا شبہ جناب والا، انسپکٹر نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ فرمائیے، بات کیا ہے؟ میں نے مجسم سوال بن کر معصومیت سے پوچھا۔ مجھے ہی بتانا پڑے گا تو سنیے، کل رات بمبئی کے ایک تاجر کی لڑکی مس کوشلیہ کا قتل ہو گیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں تربینی داس کو گرفتار کیا تھا، چونکہ یہ واقعہ اس کی کوٹھی پر پیش آیا تھا۔ تربینی نے اس قتل سے انکار کیا ہے، مگر آج صبح تربینی داس کے ایک ملازم رام پرساد نے حیرت انگیز طور پر جرم کا اقرار کر لیا کہ اس نے کوشلیہ کا خون کیا ہے۔ پولیس کو اس معاملے میں مزید وضاحتوں اور شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں درمیان میں لقمہ دیا۔ پہلے میری بات تو سن لیجیے مسٹر جمیل، انسپکٹر نے رکھے پن سے کہا۔ کہیے، میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، مگر انسپکٹر صاحب میں پولیس کے معاملوں سے ذرا گھبراتا ہوں۔ بہتر ہوگا پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ نے تفتیش کے لیے صحیح آدمی کا منتخب کیا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے پولیس کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ انسپکٹر نے میری باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ ہمیں معلوم ہے کہ کل رات حادثے سے کچھ دیر پہلے آپ تربینی کے ہاں گئے تھے۔ یہ بات تربینی کے دوسرے ملازم نے بتائی ہے۔ ہاں، میں کل رات وہاں موجود تھا، مگر یہ واقعہ کس وقت پیش آیا؟ کوئی 9 بجے شب۔ 9 بجے؟ خدا کا شکر ہے میں وہاں سے 8 بجے یا اس سے کچھ منٹ پہلے ہی چلا آیا تھا۔ میں نے اسپورٹ سے لہجے میں کہا، اے خدا تیرا شکر ہے۔ آپ نے وہاں کس کس کو دیکھا تھا؟ انسپکٹر نے تحکم سے پوچھا۔ انسپکٹر میرے برتاؤ سے کسی قدر بھکلا سا گیا تھا۔ میں بڑے سکون اور اعتماد سے اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پولیس، قانون اور شہادتیں، یہ معاملات انسپکٹر میرے برتاؤ سے کسی قدر بوکھلا سا گیا تھا۔ میں بڑے سکون اور اعتماد سے اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ پولیس، قانون اور شہادتیں، یہ معاملات میرے لیے نئے نہ تھے۔ میں نے بڑی سرد مہنگی سے انسپکٹر کو بتایا، تربینی میرا دوست ہے۔ میں ایک عرصے کے بعد جب واپس آیا تو تربینی سے ملنے گیا۔ تربینی موجود نہیں تھا۔ شام کو پھر وہاں گیا۔ اس وقت وہ حسب معمول ایک لڑکی کے ساتھ شراب میں مصروف تھا۔ میری اس سے رسمی بات چیت ہوئی۔
وہ بری طرح بہکا ہوا تھا اور لڑکی سے کچھ خوفزدہ معلوم ہوئی تھی۔ میں نے یہ موقع مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے چلا آیا۔ یوں بھی تربینی کی خلوت میں زیادہ ٹھہر کر میں اسے بور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے آنے کے بعد اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ اب تربینی کہاں ہے جناب والا؟ اسے ہم نے ملازم کے اقرار کرنے پر چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ہماری نگرانی میں ہے، انسپکٹر نے کہا۔ انسپکٹر نے میرے کاروبار، تربینی سے میرے تعلقات اور تربینی کے معاملات کے متعلق کریت کر سوالات کیے۔ میں نے جو جوابات دیے اسے کیس اور الجھتا جاتا تھا۔ کیس الجھانے میں ہی میرا فائدہ تھا۔ میں نے اپنی پوزیشن صاف کر کے تربینی اور اس کے ملازمین کو آپس میں الجھا دیا اور اس واقعے سے اپنی قطعی لا علمی ظاہر کی۔ میں نے کہا ہوٹل کا مینیجر گواہ ہے کہ میں کل رات 8 بجے آ گیا تھا۔ پستول پر میرے نشانات بھی نہیں تھے اور میرے پاس ان کا موجود تھی، تاہم شہر میں پیش آنے والے گزشتہ واقعات سر اٹھا سکتے تھے جن میں شریک تھا، اس لیے میں نے پولیس کی ساری توجہ موجودہ واقعے کی سنگینی پہ مرکوز کر رکھی۔ انسپکٹر میرے بیواق جوابات اور بلا کی حاضر جوابی سے کچھ نہ سمجھ پایا۔ چلتے چلتے اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں 1 ڈیڑھ مہینے کے لیے مزید یہاں ٹھہرا رہوں۔ یہاں مجھے ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا، لیکن اگر میں پونا میں نہ ٹھہرنے پر انسپکٹر سے اڑ جاتا تو معاملہ اور نازک ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے ہنس کر کہا، انسپکٹر صاحب میرے کوچ میں ابھی تو بہت دن پڑے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ میں ہوٹل چھوڑ کر دوسرے ہوٹل میں منتقل ہو جاؤں۔ مجھے اختلاط کی شکایت ہے، یہاں آرام دہ کمرے نہیں ہیں۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف سے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ انسپکٹر رخصت ہوا تو اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، مگر اس کے جاتے ہی میں مضطرب ہو گیا۔ اب میرا یہاں ٹھہرنا ضروری تھا، جبکہ نرگس کی یاد مجھے بے چین کیے جاتی تھی۔ ساری رات میں خود سے الجھا رہا، ان کا صبح تک واپس نہیں آئی، اور جب آئی تو سورج چڑھ رہا تھا۔ میں نے عالم تصور میں اس کے سراپا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ وہ بہت مزمل ہے۔ جب میں نے انکا سے اس کی اضطرابی کیفیت کا حال معلوم کیا تو بڑے پسمردہ انداز میں بولی، جمیل رات بھر میں مختلف سروں پر جاتی رہی ہوں، تمہیں اندازہ نہیں کہ کیس کس قدر الجھ گیا ہے۔ اس شہر میں تم نئے نہیں ہو، گزشتہ کئی وارداتوں میں تمہیں ملوث کیا جا سکتا تھا۔ کلب میں جس وقت میں کلدیپ کے سر پر سوار تھی، مجھے معلوم ہوا کہ بنسی نے اپنے دوست رام پرساد کے اقرار جرم پر تھانے جا کر بتایا ہے کہ رام پرساد بے گناہ ہے، کیونکہ وہ رات بھر اس کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے اپنے مالک تربینی پر بھی شبے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پولیس کو دوسری طرف تمہارا نام لے دیا کہ تم کل رات تربینی سے ملنے آئے تھے۔ اس نے آتے ہوئے تمہیں دیکھا تھا، جاتے ہوئے نہیں۔ اس کا یہ بیان تمہیں خاصی پریشانی میں مبتلا کر سکتا تھا۔ ادھر رام پرساد نے میرے سر سے اترتے ہی سوالات میں جا کر ہذیان بکنا شروع کر دیا۔ وہ رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے لگا کہ اسے گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کوشلیہ کے قتل کا اعتراف کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے چیخ کر سارا تھانہ سر پر اٹھا لیا، لیکن اس کی اس حرکت سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ پولیس نے اسے پاگل قرار دے کر اسے قاتل سمجھنے کے یقین کو اور مستحکم کر لیا۔ بنسی نے آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اب میرے لیے ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ میں دوبارہ رام پرساد کے سر پر جاؤں اور اس کی زبان سے دوبارہ قتل کا اعتراف کراؤں۔ میں نے یہی کیا۔ اس نے ایک بار پھر میرے سر پر پہنچنے کے بعد جرم کا اقرار کر لیا۔ اس طرح پولیس کو اسے پاگل قرار دینے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ تربینی اپنی کوٹھی میں پولیس کی نگرانی میں ہے، اسے صبح اس کے مرتبے کا خیال کر کے لے دے کے کچھ چھوڑ دیا جائے گا۔ شہر میں اس قتل کی خبر عام ہو گئی ہے اور بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ جمیل یہ سب جب میں نے کر لیا تو مجھے خیال آیا کیوں نہ میں رام پرساد کو جیل سے فرار کرا دوں۔ میں کوئی 3 بجے رات کو جب تھانے دار کے پہرے دار اونگ رہے تھے، اس پہرے دار کے سر پر پہنچ گئی جس کے پاس حوالات کی کنجیاں تھیں۔ بس پھر یہ ہوا کہ پہرے دار نے بغیر کسی چوٹ چرا کے دروازہ کھولا۔ رام پرساد بری طرح سٹپٹا گیا اور پہرے دار کی طرف ایک ٹھوکر مار کر مستعد ہو گیا۔ دونوں میں معمولی سی کشمکش ہوئی اور میں نے پہرے دار کے سر پر اپنے پنجوں کی چبھن سے اسے بے ہوش کر دیا۔ جیسے ہی پہرے دار بے ہوش ہوا، میں رام پرساد کے سر پر پہنچ گئی اور دوسرے پہرے داروں کی نظروں سے چھپاتے تھانے کی دیوار پھیلا کر ریلوے اسٹیشن لے گئی۔ بمبئی کی ٹرین جانے میں دیر تھی۔
رام پرساد کو میں نے اسٹیشن پر چھپائے رکھا۔ کوئی 5 بجے ٹرین روانہ ہوئی اور جب وہ سوار ہو گیا تو میں اس کے سر سے چلی آئی اور سیدھی تھانے پہنچی، جہاں رام پرساد کے فرار سے ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس وقت اس میں انسپکٹر کے سر پر چل گئی، جس نے اس موقع کی رضاکت کے خلاف بے سروپا فیصلے صادر کیے۔ اب یہ سارا معاملہ ہی الجھ گیا ہے۔ رام پرساد کے اچانک فرار سے تربینی کے بچنے کے امکانات کبھی ہو گئی ہیں۔ پولیس کی ساری توجہ اس کی تلاش میں صرف ہو گئی۔ دیکھا تم نے میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے؟ ان کا یہ طویل خبر سنا کر اطمینان کا سانس لیا۔ باقی تم نے کمال کر دیا، میں نے اسے تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر اب جمیل، تم اپنی نرگس کے پاس نہیں جا سکو گے، کچھ دنوں تک تمہیں یہیں پر ٹھہرنا پڑے گا۔ اچھا ہے، کچھ ہمیں تم کلدیپ کے ساتھ گزار لو، انکا نے اپنی روایتی شوخی سے کہا۔ تم مجھے پھر خراب کر کے رہو گی۔ کل میں نے توبہ کر لی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کلدیپ نے ایسا جادو کیا ہے کہ اب اسے پائے بغیر چارہ بھی نہیں۔ میں اس ہوٹل سے آج ہی منتقل ہو رہا ہوں۔ کلدیپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی اچھے ہوٹل میں قیام کریں۔ اسی دن میں نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا اور شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں مقیم ہو گیا۔ صبح کے اخبارات نے تفصیل کے ساتھ کوشلیہ کے قتل کی خبر شائع کی تھی۔ تربینی کی گرفتاری اور اس کے ملازمین کے ڈرامائی اقرار جرم کی خبر کو اخبار نے صفحہ اول پر جگہ دی۔ ایک جگہ سرسری طور پر میرا ذکر بھی آیا، لیکن میری حیثیت چونکہ مشکوک تھی، اس لیے میرا نام شائع نہیں کیا گیا۔ اخبار میں رام پرساد کے فرار کی خبر نہیں تھی۔ اس دن کے اخبارات کی اشاعت کے بعد رام پرساد کو انکا نے فرار کرایا تھا۔ مشکل یہ تھی، میں رشوت کے ذریعے بھی پولیس کو اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ وہ دن خیریت سے گزر گیا۔ شام کو ریس تھی۔ انکا نے مجھے جس گھوڑے پر رقم لگانے کو کہا تھا، اس نے مجھے چند گھنٹوں میں ہزاروں کا آدمی بنا دیا۔ ریس کے میدان میں میری ملاقات کلدیپ سے بھی ہو گئی۔ وہ مجھ سے وہاں اس اتفاق سے نہیں ملی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رات کی بات وہ بھول گئی ہو۔ میں ڈٹائی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جن گھوڑوں کو منتخب کر رہی تھی، انکا نے انہیں مسترد کر دیا تھا۔ جب میں نے کلدیپ سے ایک ایسے گھوڑے پر کھیلنے کو کہا جس کے جیتنے کی امید قطع نہیں تھی، تو اس نے میرا مذاق اڑایا اور کہنے لگی، نواب صاحب، یہ ریس کا میدان ہے، جمیل نگر اسٹیٹ نہیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے کہا، تم نہیں مانتی تو ٹھیک ہے، بعد میں پچھتاؤ گی۔ اور یہی ہوا، میرا گھوڑا جیت گیا اور مجھے اس پر 25,000 کا فائدہ ہوا۔ کلدیپ حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ 7-8 گھوڑوں کا تک میں ریس مسلسل جیتتا رہا اور کلدیپ ہارتی رہی۔ یقیناً یہ انکا کی شرارت تھی۔ ریس کے خاتمے پر کلدیپ ہزاروں روپے ہار کر اور میں جیت کر اٹھا تھا۔ چلتے ہوئے کلدیپ نے اپنی بد کلامی کی معافی مانگی اور میں نے اس سے رات کو کلب میں ملنے کا وعدہ لے لیا۔ ریس سے واپسی پر میں ایک جوہری کی دکان پر گیا۔ ایک قیمتی ہار اور اپنے لیے لباس خرید کر میں کوئی 9 بجے کلب روانہ ہو گیا۔ اس عرصے میں انکا مجھ سے خوبصورت باتیں کرتی رہی۔ ہوٹل میں اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے میں نے بیروں کو لمبی لمبی رقمیں ٹپ میں دینی شروع کر دیں۔ لمحوں میں میں نے نہ جانے کتنی بڑی رقم گنوائی۔ جو فقیر سامنے آتا، میں اس پر نوٹ نچھاور کر دیتا۔ انکا میرے جوش و خروش کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کلب میں جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، رمیش چندر کو میں نے دور سے دیکھ لیا تھا، لیکن آج وہ میرے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مینیجر اور دوسرے اسٹاف نے میری پذیرائی کے لیے آج خاص اہتمام کیا تھا۔ کلدیپ اس وقت تک نہیں آئی تھی۔ میری نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ رمیش چندر کے سوا دوسرے تمام لوگوں نے جن سے کل میرا تعارف کروایا تھا، رمیش نے کرایا تھا، میری خیر پوچھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ان میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو آج کی ریس میں شریک تھے اور جنہوں نے مجھے مسلسل جیتتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے بیٹھتے ہی وہاں کئی لوگوں کو اپنی میز پر مدعو کیا اور ریس کے متعلق اپنی زبردست معلومات کے بارے میں دلچسپ باتیں کرتا رہا۔ ریس کے موضوع پر میرے تجربات سننے کے لیے میرے گرد بہت سی خواتین بھی جمع ہو گئی تھیں، جو ناز و ادا کے ساتھ میری باتیں سن رہی تھیں۔ اسی دوران میں نے دیکھا لوگوں کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی اور وہ دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ کلدیپ، کلدیپ، میں نے مردوں اور عورتوں کی سرگوشیاں سنیں۔ آج بیچاری بہت پریشان ہوگی، مستقل ہارتی رہی ہے۔
ایک عورت نے کہا۔ کلدیپ کے آنے کے بعد مجمع میرے گرد سے چھٹ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کلدیپ کے دم سے اس کلب کی رونق کس قدر قائم ہے۔ ہر شخص اسے اپنی میز کی جانب لے جانے کی پیشکش آنکھوں ہی آنکھوں میں کر رہا تھا، لیکن وہ عجب شاہانہ انداز کے ساتھ میری میز پر آئی اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کچھ دیر ہو گئی، ایکسکیوز می۔ حسین عورتیں عموماً دیر سے ہی آیا کرتی ہیں۔ میں نے یہ کہا تو چاروں طرف کہہ کے ابل پڑے۔ کلدیپ کچھ شرما سی گئی۔ اس بے ساختہ جواب کی اسے توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے معذرت چاہی اور میری میز پر بیٹھ گئی۔ کیا پیو گی؟ میں نے بے نیازی سے کہا۔ جو آپ پلائیں، آج ہم آپ کے مہمان ہیں، اس نے ادا سے کہا۔ زہر نصیب، میں نے جواب دیا اور مینیجر کو آرڈر دیا جو سامنے مؤدب کھڑا تھا۔ وکٹوریہ کے زمانے کی کوئی شراب ہو تو پیش کی جائے۔ مینیجر مسکرا کر چلا گیا۔ یہ آپ کے گرد بھیڑ کیسی تھی؟ کلدیپ نے حیرت سے پوچھا۔ ریس کے متعلق لوگ کچھ جاننا چاہتے تھے۔ اچھا، واقعی آج تو ہم بھی قائل ہیں۔ حیرت ہے آپ کیسے کیسے مریل گھوڑوں پر جیت گئے۔ میں تم سے پہلے ہی کہا تھا نا، مگر تم مانی نہیں۔ بہرحال کل بھی ریس ہے، کل میں آپ کے سوا اور کسی کی بات نہیں مانوں گی۔ تو پھر جیت یقینی ہے۔ کیا اس قدر یقین ہے آپ کو؟ ہاں، میں نے اختصار سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ تم سے ہماری گفتگو کہاں ہوئی؟ ابھی اس بھیڑ میں کیا بتائیں کہ ریس کے متعلق ہمارا تجربہ کتنا وسیع ہے۔ یقین کرو، گھوڑوں اور جا کی نفسیات پر ہم نے انگلینڈ میں بہت پڑھا ہے۔ کیا مطلب؟ کلدیپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ آپ کو کیا پتا ہم زمین نگل کے نواب ہونے کے علاوہ اور کیا ہیں؟ کلدیپ کو میری باتیں بہت عجیب لگیں۔ میں نے جب اسے اپنی طرف مال پایا تو انکا کو مستعد رہنے کا اشارہ کیا۔ اس عرصے میں ہماری میز پر صرف میں اور کلدیپ رہ گئے تھے۔ جب سب لوگ ہٹ گئے تو میں نے کلدیپ سے پوچھا، مس کلدیپ، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ سنو گی؟ سنائیے نا، کلدیپ نے بچوں کی طرح کہا۔ تم نے آنکھ کی نفسیات اور اس کی حیرت انگیز قوتوں کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ بالکل نہیں، میں نے نفسیات پڑھی ہی نہیں۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں جب تم نے پڑھا ہی نہیں؟ مگر سنو، انسانی ذہن میں جتنی صلاحیت ہے اس سے کام نہیں لیا جاتا۔ میں نے اپنے ذہن کو زیادہ کارآمد بنانے کے لیے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے۔ میرا ذہن بہت سی باتوں کو پہلے سے سونگھ لیتا ہے، بشرطیکہ میں ذہن پر مکمل طور پر اپنی توجہ مرکوز کر دوں۔ یہی حال میری آنکھوں کا ہے۔ میں نے سالوں کی مشق کے بعد اپنی آنکھوں میں وہ طاقت بدر کر لی ہے کہ عام لوگوں سے میں جو کام چاہوں کسی حد تک کرا سکتا ہوں۔ آپ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ واقعی یقین نہیں آتا؟ دیکھو، میں تمہیں ایک کرشمہ دکھاتا ہوں۔ سامنے ایک بیرا ٹرے لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور کلدیپ سے کہا، یہ شخص 10 قدم بعد گر جائے گا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ ساتھ ہی میں نے انکا کو اشارہ کیا جو ایک لمحے میں میرے سر سے اتر گئی۔ ٹھیک 10 قدم چلنے کے بعد بیڑا ٹرے لے کر دھڑام سے فرش پر گر پڑا اور بہت سے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اور انکا چند لمحے بعد میرے سر پر آ گئی۔ دیکھا تم نے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ حیرت ہے، کیا واقعی؟ مجھے تو آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ صرف مشق اور ریاضت کی بات ہے۔ یہ تو ایک معمولی کرشمہ ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی خاتون تم سے حسد رکھتی ہے؟ کلدیپ نے بہت دیر بعد جھجک کر کہا، وہ دور بیٹھی ہوئی مسز شرما مجھے پسند نہیں، بہت بری عورت ہے۔ میں نے انکا کو اشارہ کیا، وہ مسز شرما کے سر پر چلے گئی اور چند لمحوں بعد ہی مسز شرما میرے قریب آئی اور میری گردن میں بے اختیار باہیں ڈال دی۔ میں نے اسے الگ کرنا چاہا لیکن اس نے میرے بوسے لینے شروع کر دیے۔ میں نے اسے بری طرح دھتکارا لیکن وہ میری گود میں بیٹھ گئی۔ صورتحال دیکھ کر کلب کے مینیجر نے مسز شرما کے شور کو متوجہ کیا اور اس نے بڑی خفت کے ساتھ مسز شرما کو مجھ سے علیحدہ کیا۔ یہ بات مسٹر شرما کے لیے باعث شرم تھی۔ آج تک کلب میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی عورت نے اتنی پی ہو اور وہ بہکتے ہوئے اس قسم کے رد عمل کا اظہار کرے۔ مسٹر شرما فوراً ہال سے اپنی بیوی کے ساتھ نکل گئے اور انکا میرے پاس آ گئی۔ مینیجر اور دوسرے معززین نے مجھ سے بڑی معذرت کی۔ کلدیپ اس مظاہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، تم میرے سامنے ہو۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، صرف میرے ذہن اور آنکھ کا بھرپور عمل تھا۔ میں نے اعتماد سے کہا، آپ تو کمال کے آدمی ہیں نواب صاحب۔ کلدیپ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔
اس کے بعد میں اسے متاثر کرنے کے لیے 2-4 تماشے اور دکھائے۔ میں کلدیپ پر 1 گھنٹے کے بعد اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اس سے دور لان میں چلنے کی درخواست کروں اور وہ مسترد نہ کرے۔ میں اس دلچسپ واقعے کو مختصر کرتا ہوں۔ کلدیپ کو لون میں لے جا کر میں نے اس کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا جو میں نے آج رات ہی خریدا تھا۔ کلدیپ میں اب انکار کی ضرورت نہیں تھی، وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ اس کے قرب سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نہایت نفیس عادات اتوار کی لڑکی ہے۔ اس کے ہاں اب کوئی تمتراک نہیں تھا، کوئی ادا نہیں تھی۔ شدت شوق میں میں نے اس کا خوف زدہ سی دوشیزہ نظر آتی تھی۔ شدت شوق میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ جانے کہاں سے مجھے سنگ دل شخص میں محبت سمٹ آئی تھی۔ ہم دونوں لان میں بیٹھے ادھر ادھر کی گپیں ہانکنے لگے۔ کئی بار میں نے اس کی کمر میں اپنا بازو حمال کر دیا، لیکن اس قدر قربت کے باوجود اس کے ہاں ایک جھجک تھی۔ ان کا یہ سب کچھ اس طرح سے دیکھ رہی تھی۔ میں کلدیپ کو انکا کے اندر اپنے لیے خود بخود ایک جگہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، اس لیے میں نے آج رات ہی اسی پہ اتفاق کیا۔ ہم لان سے نکل کر رقص گاہ میں آ گئے اور دیر تک رقص کرتے رہے۔ دوسرے دن صبح میں ذرا دیر سے اٹھا۔ صبح کے اخبارات نے کوشلیہ کی قتل کی خبر آج بھی نمایاں طور پر شائع کی تھی۔ رام پرساد کے فرار کا پورا واقعہ بھی درج تھا۔ اخبارات کی خبروں سے پتہ چلتا تھا کہ پولیس اب بالکل رام پرساد کو قاتل سمجھتی ہے۔ ممکن ہے تربینی نے کچھ رقم دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کرا لی ہو۔ تربینی کا ایک بیان بھی اس قتل کے ضمن میں شائع ہوا، جس میں اس نے کہا تھا کہ کوشلیہ اس سے رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ اوپر والے کمرے میں جب اس نے فار کی آواز سنی تو وہ بھاگتا ہوا نچلی منزل پر چلا آیا، جہاں کوشلیہ خون میں لت پت پڑی تھی اور قاتل کا نام و نشان نہ تھا۔ تربینی نے کہا کہ وہ صورتحال دیکھ کر سہم گیا اور اس نے ملازموں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اس عرصے میں پولیس آ گئی، اس نے اسے پکڑ لیا۔ تربینی نے رام پرساد پر قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ غرض یہ کہ تربینی خود کو صاف طور پر بچا لے گیا تھا، یا یوں کہیے کہ انکا نے وہ تمام مواقع فراہم کر دی تھے جن سے وہ بچ سکے۔ تربینی کا نام اخبار میں پڑھ کر ایک بار پھر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے عالم تصور میں اپنے سر کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ حرامزادہ تربینی اس وقت کہاں ہے؟ اپنی کوٹھی میں۔ پولیس نے چند ضروری چیزوں کو تحویل میں لینے کے بعد اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ پولیس کی نگرانی میں ضرور ہے۔ انکا نے میرے چہرے پر غصے کے تاثرات محسوس کرتے ہوئے طبی زبان میں کہا، کیا تم اسے یہاں لا سکتی ہو؟ کیا یہ تمہارے لیے مناسب ہوگا؟ انکا، دنیا میں سب سے زیادہ میں جس شخص سے نفرت کرتا ہوں وہ تربینی ہے۔ میرے اندر تاب نہیں انتظار کی۔ اسے طویل سزا ملنی چاہیے۔ وہ ایک چالاک، بدعہد اور بدتمیز شخص ہے۔ انکا کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں کپڑے بدل کر ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ میرے قدم تربینی کی کوٹھی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں نے پولیس کے 2 آدمیوں کو دیکھا، لیکن انہوں نے مجھے اندر جانے سے نہیں روکا۔ میں اطلاع دیے بغیر تربینی کے مخصوص کمرے میں پہنچ گیا۔ غالباً وہ حالات کی نزاکت محسوس کر کے راہ فرار اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ تربینی کے منحوس وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن میں نے فوراً ارادہ ترک کر دیا۔ میں تربینی کا قرض اسی انداز میں چکانا چاہتا تھا جس انداز میں اس نے مجھ پر ظلم توڑے تھے۔ چند لمحات خاموشی سے گزر گئے۔ تربینی اپنے کام میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ پھر وہ پلٹا اور مجھے اپنے قریب دیکھا تو خوف اور حیرت سے اس قدر زیادہ پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مہاراج، اتنے چمبے سے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہچانا نہیں؟ میں نے زہر خند سے پوچھا تو تربینی کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ گنگ سا کھڑا یکتک مجھے ہی دیکھے گیا تو میں نے دوبارہ کہا، تربینی داس جی، میں تمہارا پرانا سیوک ہوں، جمیل احمد خان، جسے تم نے اپنی کرپا سے کبھی اپنا متر بنایا تھا۔ کچھ یاد ہے تمہیں یا اپنے سیوک کو بھول گئے؟ جمیل خان صاحب، تربینی نے کراتے ہوئے وہ مشکل جواب میں ابھی آپ کا اپنا متر سمجھتا ہوں۔ بڑی یاد ہے آپ کی مہاراج، میں بھلا کس قابل ہوں؟ میں نے طنز کرتے ہوئے اس سے کہا۔
पधारो खान साहब, आओ बैठो। तुम खड़े क्यों हो? खान साहब, ये सब भाग गए हैं खेल के। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो। हाँ तरबीनी दास जी, बेहतर है तुम्हें मालूम है, और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैं तुम्हें कौशल्या के कत्ल के इल्ज़ाम से बचाया है। मैंने पिस्तौल पर से तुम्हारे हाथ के निशानात मिटवाए हैं। मैंने राम प्रसाद से इकबाल जुर्म कराया और उसे फरार करवा दिया। महाराज महाराज को इसका एहसास है। जमील खान साहब, मुझे मालूम है आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आपने इतना किया है तो आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते? तरबीनी ने इल्तिजा अमीज़ लहजे में कहा। क्षमा? खूब तरबीनी दास जी, जबकि तुमने मेरे साथ कोई रायत नहीं की, मुझे घर से बेघर कर दिया, इनका और नरगिस को मुझसे छीन लिया, मेरी आंख छीनी। तरबीनी दास, तुम्हारा नामाए माल बड़ा स्याह है। क्षमा इतनी आसानी से नहीं दी जाती। भूल मनस से ही होती है खान साहब। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी आधी दौलत ले लीजिए, सब ले लीजिए, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम जैसे कठोर दिल पापी को क्षमा तरबीनी दास नामुमकिन है। मैं आपको आपके खुदा और रसूल का वास्ता देता हूँ खान साहब, मुझ पर दया कीजिए। मैं सारा जीवन आपके पवित्र चरण धोकर पीने को भी तैयार हूँ। तरबीनी की इबरत अंगेज़ हालत से देर तक मैं लुत्फ़ लेता रहा। उसका आलम बुरा था। मेरे तंज़े फ़िक्रों ने ये असर कर लिया कि वो मेरे सामने हाथ बांधे गिड़गिड़ाता रहा। वो सचमुच मेरे कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन वो जिस कदर भी गिड़गिड़ाता, मेरे दिल और पत्थर बन जाता। 2 कदम पीछे हटकर मैंने करख्त आवाज़ में कहा, मर्द बनो तरबीनी दास, मर्द। मैंने भी तुम्हारे मुजालम को बर्दाश्त किया था। अब तुम बदतरीन सज़ाएं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ, जब तक मैं तुम्हें उन मुजालिम की सज़ाएं नहीं दे दूँगा जो तुमने मुझ पर तोड़े थे। उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं नसीब हो गया। तरबीनी, तुमने मुझे इंसान से जानवर बना दिया। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। अब कुछ मत कहो, वरना मेरा गुस्सा और शदीद हो जाएगा। और याद रखना, मेरी सज़ा ज़रा मुख्तलिफ होगी, उसका अरसा तवील होगा। तरबीनी गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन मैं वहाँ से चला आया। मैं इस वक्त उसे कोई अजियत नहीं पहुँचाना चाहता था। बाहर पुलिस का पहरा था। यकीनन मेरी हाज़िरी पुलिस ने नोट की होगी। मुझे इत्मीनान था शाम तक तरबीनी की सज़ा का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। इनका ने मुझे बताया था कि तरबीनी इनका को हासिल करने से पहले छोटा मोटा पुजारी ज़रूर था और उसे ख़ुद को महफूज करने के 2-4 दाव पेच आते हैं। लेकिन इनका ने मुझसे वादा किया था कि आज रात वो मुझे तरबीनी के मुतल्लिक कोई दिलखुशकुन खबर सुनाएगी। शाम को मैं रेस खेलने गया, क्योंकि मुझे तेज़ी के साथ अपनी दौलत बढ़ानी थी। उस शाम कुलदीप मेरे करीब आकर बैठ गई। हम दोनों ने एक साथ रकम लगाई, और यह कहने की ज़रूरत नहीं कि हम दोनों मुसलसल जीतते रहे। मेरी वजह से कुलदीप ने उस शाम 80,000 रुपये जीते और मैंने कोई 1.25 लाख। कुलदीप हैरत से यह सब देख रही थी। रेस ख़त्म होने के बाद वो मेरे साथ होटल में आ गई। उसने 80,000 रुपयों में से निस्फ मेरे हवाले करना चाहा, क्योंकि ये मेरी टिप पर उसने जीते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे कुलदीप की ये दरिया दिली बहुत भाई। जिस कदर भी वो मेरे करीब आती जा रही थी, उसके अंदर के सारे जौहर खुल रहे थे। वो अपने बातन में भी हसीन लड़की थी, और नरगिस के बाद वो पहली लड़की थी जिसके मुतालिक मैं अपने दिल में कुछ मुख्तलिफ जज्बे महसूस कर रहा था। उसकी बातें दिलनशी थीं। होटल से रुखसत होकर वो मुझसे ये वादा करके चले गई कि रात को क्लब में मिलेगी। इनका उस वक्त मौजूद नहीं थी। मैंने रात का खाना होटल में खाया और रात को हस्बे मामूल क्लब रवाना हो गया, जहाँ कुलदीप मेरी मुंतज़िर थी। यहाँ मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझसे मुतासर होने के अलावा और दूसरे एहसासात ने भी उसे आ घेरा है। वही हंगामे क्लब में रहे, रक्स, मौसीकी, कुलदीप का कर्व। रात को उसने मुझे मेरे होटल छोड़ा, जहाँ मैं बेसुध सो गया। सुबह होते ही इनका मेरे सर पर थी, लेकिन इनका के कुछ बताने से पहले मैंने अखबारात में यह खबर पढ़ ली कि तरबीनी का घर जलकर राख हो गया है। तरबीनी वहशत आलम में खुद अपने हाथों से अपनी कोठी को आग लगा दी थी। मैंने ये खबर पढ़कर इनका को जगाया तो उसने तफसील से मुझे बताया कि तरबीनी को अजियतनाक सजाएं देने से पहले ये ज़रूरी था कि उसकी दौलत और घर को ख़त्म कर दिया जाता।
چنانچہ اس نے تربینی کے سر پر پہنچ کر اس کے ہاتھوں خود اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ اس بھیانک آگ میں تربینی کا چہرہ مسخ ہو گیا اور پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے اسے بے ہوشی کے حالت میں ہسپتال پہنچا دیا۔ تربینی کی لاکھوں روپے کی جائیداد جل گئی تھی، لیکن یہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں جو کچھ چاہتا تھا یہ اس کا اشر بھی نہ تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انکا بولی، جمیل اتنے بے صبر نہ بنو، ابھی تو ابتدا ہے۔ تربینی کے مکان کی آتش زدگی سے کوشلیہ کے قتل کا واقعہ اور دب گیا۔ اخبارات ان دونوں واقعات کا تانا بانا عجب انداز میں غیر متوقع جوڑ رہے تھے۔ تربینی کے جسم کو آگ نے اس طرح لپیٹ دیا تھا کہ مہینے اس کے اچھے ہونے میں لگتے۔ پونا میں میرے مزید قیام کا اب کوئی جواز نہیں تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ پولیس میری نگرانی پر مامور ہے۔ کوشلیہ کے قتل کا معاملہ ابھی تازہ ہے۔ میں کوئی 10 دن پونا میں ٹھہرا رہا اور ریس میں ہر بار جیتنے کی وجہ سے مختصر عرصے میں لاکھوں کا آدمی بن گیا۔ میرے پاس بیش قیمت ملبوسات کا ڈھیر لگ گیا۔ کلدیپ کو بھی ریس میں جتاتا رہا۔ 10 دن کے اندر میں کرب کی سب سے مقبول شخصیت بن گیا تھا اور کلدیپ کے ساتھ میرا نام رشک اور حسد سے لیا جانے لگا۔ کلدیپ نے مجھ سے باقاعدہ محبت شروع کر دی تھی۔ یہ محبت اس وجہ سے یقینی نہیں تھی کہ میں نے اپنی دولت اور کرشموں سے اسے دنگ کر دیا تھا، بلکہ اس کے ہاں کچھ سچے جذبے واقعی بیدار ہو گئے تھے، اور یہی سبب تھا کہ انتہائی قربت کے باوجود میں دوسری عورتوں کی طرح اسے نہ برت سکا۔ نرگس کے بعد ایک دوسری لڑکی بہت چپکے سے میرے اندر داخل ہو رہی تھی۔ انکا نے مجھے کئی بار ٹوکا کہ میں کلدیپ کے دریا حسن سے اپنی تشنگی کیوں نہیں دور کرتا۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ کلدیپ تو ایک پھول تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے احتیاط نہ کی تو وہ مرجھا جائے گی۔ جانے سے آخری دن پہلے میں انسپکٹر کے پاس گیا جو تربینی کے سلسلے میں تفتیش کرنے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں پونا چھوڑ رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس عرصے میں اگر اسے میری ضرورت پڑے تو وہ بمبئی میں تاج ہوٹل کے پتے پہ خط لکھ سکتا ہے۔ انسپکٹر میری اس غیر متوقع آمد سے خاصا مروب ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک نیک شخص تو کیا سمجھا ہوگا، کسی بڑے گروہ کا سرگنا ضرور تصور کیا ہوگا۔ شکریہ کے ساتھ اس نے مجھے اجازت دے دی کہ اب میں پونا چھوڑ سکتا ہوں، لیکن وہ شہر چھوڑنا کوئی ایسا آسان کام نہیں تھا۔ اس شہر سے میری بڑی تلخ اور شیریں یادیں وابستہ تھیں، اور یہ گزشتہ 10-12 دن تو میری زندگی کے یادگار دن تھے۔ اس میں مجھے انکا ملی تھی، کلدیپ ملی تھی، وہ دولت ملی تھی۔ آخری دن کلدیپ نے مجھے رکت انگیز انداز میں رخصت کیا اور مجھ سے کئی بار جلد آنے کا وعدہ لیا۔ میں نے جب چلتے چلتے اسے یہ بتایا کہ جمیل نگر نامی کوئی ریاست ہے ہی نہیں، اس ملک میں موجود نہیں، تو وہ انگشتے بدنداں رہ گئی۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ اس انکشاف پر مجھ سے ناراض ہو جائے گی، لیکن وہ جمیل نگر اسٹیٹ کے نواب سے نہیں بلکہ جمیل احمد خان سے محبت کرنے لگی تھی۔ جمیل احمد خان کو اس پر جتنا بھی ناز ہوتا کم تھا۔ پونے سے میں سیدھا بمبئی آیا اور بمبئی میں 1 ہفتے قیام کرنے کے بعد میں انکا کی بدولت بہت سا سرمایہ جمع کر لیا، ایک خاصی معقول کوٹھی خرید لی۔ بمبئی میں مجھے کلدیپ اور کلدیپ کی یاد کے ساتھ نرگس بھی میرے ذہن میں ابھر آتی تھی۔ میں نے اپنی نرگس کے لیے کلدیپ کو ذہن سے نکالنا چاہا، لیکن کلدیپ نے پونے سے مجھے فون کر کے اور بے چین کر دیا۔ بمبئی نے انکا نے بڑے تماشے کیے۔ 1 ہفتے کے اندر اس نے میری ساکھ کو بڑی حد تک بحال کر دیا۔ بمبئی میں ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں اپنی کئی شناسہ عورتوں سے بھی ملا۔ یہی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے میرے برے دنوں میں مجھ سے پھو پھیر لیا تھا۔ اب پھر وہ میرے قریب جمع ہونے لگی تھی۔ زمانے کی نیرنگی بھی کیا چیز ہے، یہاں کسی شے کو ثبات نہیں۔ ثبات اس وقت تک قائم رہتا ہے جب سلسلے مربوط ہوں۔ جب کوئی سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ میں نے بہت اچھے اور بہت برے دن دیکھے تھے۔ میری دعا ہے کوئی اچھے دنوں کے بعد برے دن نہ دیکھے، اور برے دن دیکھے تو پھر اس کے بعد اچھے دن بھی آئیں۔ میری قسمت نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا تھا۔ میں پہلے سے بہت زیادہ محتاط تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب روپے کو کسی ایک کاروبار میں مرکوز نہیں رکھوں گا اور اعتدال کو شیوا بناؤں گا۔ ہر چند کے اعتدال ہی کی ایک کمی میرے ہاں ہمیشہ رہی۔ اب میری منزل نرگس کے شہر کی طرف تھی۔ نرگس کے شہر میں اس بار میں بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہا تھا۔ اصفہانی صاحب سے انتقام لینے کے کئی منصوبے میرے ذہن میں تھے۔
جب گاڑی منزل مقصود پر پہنچی تو میں دھڑکتے ہوئے دل سے نیچے اترا. کولی کے ذریعے اپنا اسباب ایک ٹیکسی میں رکھوایا اور شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں اپنا کمرہ مخصوص کرا لیا. دیار نرگس میں آنے کے بعد میری بے چینی بڑھ گئی. ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا. میں اڑ کر نرگس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا. اسے بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ کھو گیا تھا مل گیا. میں نے بعجلت ممکنہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے. گرم کافی نے مجھے بڑی فرحت اور تازگی بخش دی. ان کا جو سوئی ہوئی تھی اب بیدار ہو چکی تھی اور میری بے چینی محسوس کر کے معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی. جب میں جانے کے لیے اٹھا تو ان کا سنجیدہ ہو کر بولی, جمیل میری مانو تو ابھی نرگس سے نہ ملو. نرگس سے نہ ملوں؟ میں نے حیرت سے انکا کو دیکھتے ہوئے کہا, یہ تم کیا کہہ رہی ہو انکا؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تمہاری بے چینی اپنی جگہ ہے, لیکن میرا مشورہ ہے کہ پہلے تم اصفہانی صاحب سے نمٹ لو. وہ سرمایہ دار ہے اور دولت نے اسے اندھا کر دیا ہے. کم درجے کے انسانوں سے ملنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے. پہلے اسے ذرا زمانے کے نرم و گرم کا اندازہ ہو جانے دو. وہ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں مگر یہ تو بہت مدت کی بات ہوگی. میں نے کہا, میں جو تمہارے ساتھ ہوں تو ایک دن میں تماشا دکھا دوں گی. ان کا مشورہ معقول تھا. اصفہانی تربینی سے کوئی کم درجے کا ذلیل شخص نہیں تھا. اپنی امانات کے سامنے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور اصفہانی کا غرور توڑنے کا عہد کر لیا. میں نے سوچا جہاں نرگس سے اتنی دور رہا ہوں وہاں کچھ دن اور سہی. اصفہانی سے اگر اس کے زوال کے وقت ملا جائے تو مزہ آ جائے گا. اسی لمحے میں نے انکا سے اصفہانی کی کمزوریاں پوچھی. بڑے ٹھیکے اس کی تجارت اور عورت اس کی کمزوری تھی. میں نے انکا کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد اصفہانی کے کاروبار کے متعلق تمام تفصیل مجھے مہیا کرے. چند لمحوں میں پتہ چل گیا کہ اصفہانی کے پاس اس وقت 4 بڑے بڑے ٹھیکے ہیں جو سب کے سب رشوت دے کر حاصل کیے گئے ہیں. بڑے بڑے افسروں کو روپیہ اور عیش و عشرت مہیا کرنا اصفہانی کا کام تھا. میں نے انکا سے کہا کہ جو کام بھی ہو جلد ہو, اور یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ اصفہانی کے 4 ٹھیکے مسترد کر دیے گئے. انکا نہ جانے کیا جادو کیا تھا کہ رشوت لینے والے کئی حکام رشوت ستانی میں ملوث ہو گئے. انکا نے اخبار کے رپورٹر کے سر پر پہنچ کر اس کو وہ تمام اہم دستاویز دیں اور رشوت کی تصدیق کرا دی جو ان ٹھیکوں سے متعلق تھی. رپورٹر نے سیاہ حاشیے کے ساتھ یہ خبر پورے اہتمام سے شائع کی. ایک دن میں اصفہانی صاحب کی رسوائی کا سامان پیدا ہو گیا. رشوت کی بات چونکہ بالکل صحیح تھی, اس لیے محکمہ رشوت ستانی حرکت میں آ گیا. شام کے اخباروں نے اس خبر کو اور اچھالا اور رات گئے تک کئی افسران نے رشوت لینے کا تحریری قرار لیا. وہ یہ کیسے نہ کرتے. انکا کے لیے کون سا کام مشکل تھا؟ 4 بجے صبح مجھے انکا نے جگا کر بتایا کہ اصفہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انکا مجھے پل پل کی خبر دے رہی تھی. گزشتہ دن وہ بڑی سرگرم رہی. دوسرے دن صبح کے اخبارات اصفہانی کے متعلق کچھ اور حیرت انگیز خبریں لے کر آئے. اصفہانی کی نجی زندگی سے بہت سے رپورٹروں نے پردہ اٹھا دیا. صابر علی مجسٹریٹ اور اصفہانی کے تعلقات پر نکتہ چینی کی گئی. غرض یہ کہ کون سا ایسا پہلو تھا جو اخبارات کے کھوجی رپورٹروں نے چھوڑ دیا تھا. مجھے خوشی تھی کہ 1-2 دن کے اندر اصفہانی کی ساکھ برباد ہو گئی تھی. بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ وزارت تجارت کے ایک عہدیدار کی بیوی نے اصفہانی کو ضمانت پر چھڑا لیا ہے. شہر میں ہر طرف اس خبر کا چرچا تھا. شام کو شائع ہونے والے اخبارات نے میری خوشیوں کو اور بڑھا دیا. اصفہانی کے پاس پہلے جو ٹھیکے موجود تھے ان کا کام بھی روک لیا گیا تھا. انکا نے مجھے بتایا کہ جمیل تمہارے سسر اب سنجیدگی سے خودکشی پر غور کر رہے ہیں. اگر انہیں کشور بیگم نے سہارا نہ دیا ہوتا تو شاید اب تک وہ خود کو گولی مار چکے ہوتے. یہ کشور بیگم کون ذات بد ہیں؟ میں نے پوچھا. یہ وزارت تجارت کے ایک عہدیدار شاہ زمان کی بیوی ہے. اسی نے تمہارے سسر کی ضمانت لی ہے. بڑی خوبصورت اور منچلی عورت ہے. تمہارے سسر کی بڑی گرویدہ ہے. چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہے. شاہ زمان کی ترقی میں کشور بیگم کا بڑا ہاتھ ہے.
اسی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے۔ گویا کشور بیگم کا بھی علاج کرنا ہوگا۔ کشور بیگم اور تمہارے سسر کے درمیان پوشیدہ خط و کتابت بھی ہوتی رہتی ہے۔ بڑے رومان انگیز خطوط لکھے جاتے ہیں۔ کہو تو ان خطوط کو اڑا کر اخبارات تک پہنچا دیا جائے۔ مجھے ان کا مشورہ بے حد پسند آیا۔ اس طرح اصفہانی کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے انکا کی بات پر صادر کیا تو وہ شوقی سے مسکرا کر بولی، جمیل ملو گے کشور بیگم سے؟ میں نے انکا کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ فی الحال میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے میری بدنامی کا احتمال ہوتا۔ اسی شام جب میں اصفہانی صاحب کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں رام دیال سے ملنے اس کے گھر پہنچا۔ رام دیال گھر پر موجود نہیں تھا، لیکن وہاں ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ اس کی بیوی شیما نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بڑی آؤ بھگت کی پہلے کی طرح وہ آج بھی مجھ سے بڑی بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی۔ انکا میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی گفتگو سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شیما کسی کام سے اٹھ کر اندر گئی تو انکا نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، جمیل شیما کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے انکا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ سنو، شیما کی نیت تمہارے سلسلے میں اچھی نہیں ہے۔ رام دیال آج کل ایک دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ شیما نے انتقامی جذبے کے تحت دوسرے لوگوں سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ چپ ہو جائے انکا، میں قدرے برہمی سے بولا۔ شیما میرے دوست کی بیوی ہے، وہ میری بہن کے برابر ہے۔ رام دیال کے کچھ احسان ہیں مجھ پر۔ جمیل جاؤ چپکے سے اندر جا کر دیکھ لو۔ اس وقت بھی شیما کے کمرے میں ایک شخص موجود ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے انکا کی بات پر اعتبار نہیں آیا۔ تل ملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ انکا میری رہنمائی کرنے لگی۔ راہداری سے نکل کر جب میں شیما کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا اور کھڑکی کی جھڑی سے اندر جھانکا تو مجھے شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ انکا نے شیما کے بارے میں غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اس وقت شیما حقیقتاً ایک غیر مرد کے ساتھ ہم آغوش تھی۔ میں خاموش کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد شیما نے نوجوان سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، سندر لال اب تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ۔ رام دیال کا ایک متر باہر ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ سندر لال شیما کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، دوبارہ دیوی کے درشن کب ہوں گے؟ کل رات، شیما نے شوقی سے جواب دیا، اور اگر تمہارے پتی دیو موجود ہوئے تو؟ ارے اسے کامنی سے فرصت کہاں ملے گی؟ شیما تڑک کر بولی، 2 روز پہلے وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں دبے قدموں واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ شیما کو اس نئے رنگ میں دیکھ کر مجھے شدید تعجب ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شیما آئی تو مجھے خاموش پا کر بولی، شیما کیجیے جمیل صاحب، میں ذرا رسوئی میں ہانڈی دیکھنے گئی تھی۔ رام دیال کب تک واپس آ جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ شیما کے جھوٹ پر مجھے سخت تاؤ آ رہا تھا۔ کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر گئی ہیں، ہو سکتا کہ 1-2 روز بعد واپسی ہو، شیما نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اچانک مسکرا کر بولی، آپ کب یہاں آئے اور کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے پوچھنا ہی بھول گئی۔ میرا قیام ہوٹل میں ہے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اپنا گھر ہوتے ہوئے آپ ہوٹل میں نہیں رہ سکتے۔ جائیے اور ابھی سامان اٹھا لائیے۔ شیما کے لہجے میں اپنائیت اور سپردگی کا انداز تھا۔ میں چپ نہ رہ سکا۔ غیر اختیاری طور پر میرے منہ سے نکلا، رام دیال کا گھر ہمیشہ سے میرا اپنا رہا ہے، لیکن اگر میں یہاں آ گیا تو سندر لال کی آمد و رفت میں دشواری ہوگی۔ شیما میں کوئی اور عذر نہیں سنوں گا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ شیما نے میری زبان سے سندر لال کا نام سنا تو اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ کچھ دیر مجھے متعجب انداز سے گھورتی رہی، پھر تڑپ کر اٹھی اور بے اختیار مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ ایک خوبصورت جوان جسم کے لمس نے میرے احساسات اور جذبات میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ میں نے شیما کو ہٹانا چاہا تو مجھ سے اور قریب ہو کر بولی، جمیل صاحب آپ نے جو کچھ دیکھا ہے میں اسے انکار نہیں کروں گی، پرنتو آپ رام دیال کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس نرموہی نے آج کل ایک عورت سے تعلقات پیدا کر لیے ہیں اور 3 دن گھر کا رخ نہیں کرتا۔ میرے تن بدن میں چیونٹیاں سی رینگ رہی تھی، میری کنپٹی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ میں خاموش رہا تو شیما ہاتھ باندھ کر بولی، جمیل صاحب میں بنتی کرتی ہوں کہ آپ رام دیال سے کچھ نہ کہیں، میرا گھر برباد نہ کریں۔ وہ مجھے وشواس ہے کہ اب اسے میری ضرورت نہیں ہے، کامنی اس کا من بہلانے کے لیے کافی ہے۔
شیاما کی حالت قابل رحم تھی. رام دیال نے واقعی اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، لیکن میں اس وقت عجیب مخمصے میں گرفتار تھا. شیاما میرے دوست کی بیوی تھی اور خود سپردگی کی کیفیت میں مبتلا تھی. میں خاموش سے اس کا منہ تکتا رہا. شیاما نے میری خاموشی سے نہ جانے کیا نتیجہ اخذ کر لیا اور ایک بار پھر دیوانہ بار مجھ سے لپٹ گئی. میری قوت برداشت جواب دے رہی تھی. میرا گلا خشک ہو رہا تھا. تنفس پر میرا قابو نہیں تھا. دل تھا کہ ایک قیامت خیز کرب سے بے قابو ہو جا رہا تھا. اسی لمحہ انکا نے کیف و مستی میں ڈوبی آواز میں کہا، سنو جمیل، اس وقت رام کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہے، ہر قیمت پر تمہارے اوپر اپنا شریر دان کرنے کو تیار ہے. میں نے عالم تصور میں انکا کی سم دیکھا تو اس کی نشیلی آنکھوں میں خمار اور مستی کے ڈورے تیر رہے تھے. انکا کو اس عالم میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ شیاما کے کمر کے گرد ہلکا بن گیا. اس کی خود سپردگی میں بڑی کشش تھی. میں کسی مقناطیسی قوت کے تحت اس کی جانب کھنچنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے دوست رام دیال کا خیال آ گیا. رام دیال جو میرا دوست تھا. میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ایک دوست کی بیوی کو بری نظر سے دیکھوں، حالانکہ اس کی بیوی پہلے سے آلودہ تھی اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اس کی پیشکش کو رد کر دیا تو سندر لال موجود ہے. رام دیال کی شیاما ہر حالت میں اس کے لیے غیر ہو چکی تھی. میں نے اسے نفرت سے دھکیل دیا. وہ دور جا کر گری اور میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا. میں نے درست سے لہجے میں کہا، شیاما تم میرے دوست کی بیوی ہو، آئندہ میں سندر لال کو اس گھر میں نہ دیکھوں، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. میری اس دھمکی پر وہ میرے پیروں میں پڑ گئی اور میں اسے دھتکارتے ہوئے وہاں سے چلا آیا. اس واقعے کے بعد مجھے غیر معمولی سکون ملا. میرا ضمیر مطمئن تھا. کسی بات سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس واقعے سے ہوئی تھی. میں نے طے کر لیا کہ جب رام دیال آئے گا تو میں اس سے اس سلسلے میں کھل کر بات کروں گا. دوسری صبح میرے لیے بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی. تازہ اخبارات کی سرخیوں نے یقیناً پورے شہر میں تہلکہ مچا دیا ہوگا. بیشتر اخبارات نے حدود کو پہلے صفحے کی زینت بنایا تھا، جو اصفہانی اور کشور کی مکروہ سازشوں اور گھناؤنے طبیعتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھے. میں نے ان خطوط پر نظر ڈالنے کے بعد دوسری سرخی کو دیکھا تو چونک اٹھا. یہ خبر میرے لیے حیرت انگیز تھی کہ پولیس نے مختلف بینکوں سے اصفہانی کا اثاثہ دریافت کرنے کے بعد انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک اوپر سے کوئی دوسرا حکم نہ ملے اصفہانی کی طرف سے موصول ہونے والا کوئی چیک یا ڈرافٹ کیش نہ کیا جائے. میں دیر تک ان خبروں پر غور کرتا رہا، پھر ضروریت سے جلدی فراغت پا کر کپڑے تبدیل کیے اور نرگس کے مکان کی طرف چل دیا. انکا بیدار ہو چکی تھی اور میرے سر پر صبح کی چہل قدمی میں مصروف تھی. جیسے جیسے نرگس کا مکان نزدیک آتا جا رہا تھا میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی. کچھ دیر بعد میری منزل مقصود میری نگاہوں کے سامنے تھی. نرگس کا بنگلہ میرے ارمانوں کا مسکن تھا، لیکن صدر دروازے پر پولیس کا پہرا دیکھ کر میرے بڑھتے قدم رک گئے. کیوں جمیل، رک کیوں گئے؟ گھبراؤ نہیں جمیل، جب تک تمہاری کنیز تمہارے ساتھ ہے تمہیں کسی بات سے خوف نہیں کھانا. بے دھڑک آگے بڑھو. انکا کے جملے نے مجھے تقویت بخشی. میں نے ایک قدم آگے بڑھائے. صدر دروازے پر کھڑے ہوئے ایک پولیس افسر نے مجھ سے چند سوالات کیے، پھر مجھے اندر جانے کی اجازت مل گئی. عمارت میں داخل ہو کر میں سیدھا اس حصے کی طرف گیا جہاں اصفہانی صاحب کی موجودگی متوقع تھی. جس وقت میں نے ان کے کمرے میں قدم رکھا میری ساس اور سسر دونوں علیحدہ علیحدہ صوفہ پر بیٹھے اپنے اپنے خیالات میں گم تھے. اصفہانی صاحب کے چہرے پر وحشت اور پریشانی متنشر تھی. ان کے چہرے کی تمام شگفتگی کرختگی غائب ہو چکی تھی. میں ایک لمحے دروازے پر کھڑا دونوں میاں بیوی کو گھورتا رہا. پھر آگے بڑھ کر میں نے اپنی ساس کو سلام کیا تو وہ جیسے کسی خواب سے چونک کر اچانک بیدار ہو گئی. مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورنے لگی. اصفہانی صاحب کی حالت مختلف تھی. مجھے اپنے روبرو دیکھ کر ان کی خوشونت واپس لوٹ آئی. تو کیوں آیا ہے یہاں؟ میں تجھے منع کیا تھا کہ پھر کبھی اپنی منحوس صورت مجھے نہ دکھانا. حرام زادے، تجھے اس عمارت میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں تجھے گولی مار دوں گا. ان کا برق رفتاری سے میرے سر سے اتر گئی. اصفہانی صاحب نے اپنا جملہ مکمل کرتے ہی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا اشاریہ 2.5 کا آٹومیٹک پستول نکال لیا، جسے غالباً انہوں نے اپنا آخری نجات دہندہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ چھوڑا تھا. کمینے ذلیل، تو ہمارا مذاق اڑانے کی خاطر آیا ہے؟ میں تیرا جسم چھلنی کر دوں گا. پستول میری سمت کر کے اصفہانی صاحب دوبارہ گرجے، مگر قبل اس کے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے وہ خوش دامن گیر نے
میری خوش دامن گیر نے لپک کر شوہر کے ہاتھوں سے پستول اچک لیا اور تیزی سے بولی، کیا بالکل دیوانے ہی ہو گئے ہیں؟ کیوں اپنی بگڑی ہوئی ساکھ اور ڈوبتی ہوئی عزت کا جنازے کے در پہ ہو؟ پہلے ہی کیا کم پریشانی ہے جو ایک اور مصیبت کا اضافہ کر رہی ہوں؟ اصفہانی صاحب پیچو کھا کر رہ گئے۔ بیگم سے کچھ نہ بولے۔ میری جانب گھور کر سرد لہجے میں کہا، جمیل احمد خان، خیریت چاہتے ہو تو چلے جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، میری خوش دامن جلدی سے بولی، جمیل میاں، جب ہمارے تمہارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں تو کیوں بلا وجہ ہمیں پریشان کرنے آ جاتے ہو؟ خدا کے لیے ہماری پریشانی میں اضافہ نہ کرو۔ میں انہی ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے آیا ہوں امی حضور، میں نے اپنی ساس کو بڑے ادب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نرگس کے ساتھ جو گزر چکی ہے مجھے اس کا علم ہے۔ میں اپنی سابقہ جلد بازیوں پر نادم ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ نرگس کو دوبارہ میرے عقد میں دے کر مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا، تلافیوں کا موقع دے دیں۔ بیگم اصفہانی صاحب میری بات سن کر ہلکے بل چیخے، اس ننگ خاندان سے کہو کہ اپنی زبان بند کر لے۔ میرے سامنے اگر اس نے دوبارہ نرگس کا نام لیا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ خدا کے لیے چلے جاؤ جمیل میاں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میری خوش دامن نے گڑگڑاتے ہوئے مجھ سے کہا، نرگس کو اس کی قسمت پر چھوڑ دو، اب تم جو چاہتے ہو وہ ناممکن ہے۔ نرگس کے ضمن میں ناممکن کا لفظ سن کر میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی۔ میرا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ میں پلٹ کر اپنی ساس کو کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ پشت سے نرگس کی نحیف آواز سن کر چونک اٹھا، جمیل، اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں نے گھوم کر نرگس کے چہرے پر نظر ڈالی تو تڑپ اٹھا۔ کتنی اجاڑ سی نظر آ رہی تھی نرگس۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ پڑے ہوئے تھے، گال کی ابھری ہوئی ہڈیاں چیخ چیخ کر زبان حال اس مظالم کی داستان سنا رہی تھی جو مجھ سے محبت کرنے کے عوض اس پر توڑے گئے تھے۔ وہ مجھے برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی، بڑی نحیف اور کمزور سی۔ میں نے برفتگی شوق میں آگے بڑھ کر نرگس کے ہاتھ تھام لے اور سسک کر بولا، نرگس میری روح، میں تمہیں صدقے دل سے اپنے دوبارہ عقد میں لینے کو تیار ہوں۔ بے حیا، بے شرم، اگر تو نے اس گھر کی تری سے قدم باہر نکالا تو میں تجھے آگ کر دوں گا۔ اصفہانی صاحب تلملا کر چیخ پڑے۔ ان کی قہر آلود نظریں نرگس کے مظلوم چہرے پر مرکوز تھی۔ میری خوش دامن گنگ سی کھڑی نرگس کو تک رہی تھی۔ مجھے اصفہانی پر تاؤ آ گیا۔ میں نے سرد آواز میں کہا، اصفہانی صاحب، کیا ابھی اور بھی رسوائی کے منتظر ہیں آپ؟ خاموش! جواب میں اصفہانی صاحب ہلکے بل اتنی زور سے چیخے کہ ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میری ساس پریشان ہو کر شوہر کی جانب بڑھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اصفہانی صاحب کو جی بھر کے سناؤں گا، لیکن نرگس نے مجھے اتنا موقع نہ دیا۔ میرا ہاتھ تھام کر بولی، چلیے جمیل، اب قسمت کو جو منظور ہو۔ میں نرگس کو ساتھ لیے باہر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اصفہانی صاحب ضرور میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غالباً ان کا نے انہیں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں نرگس کو ساتھ لیے صدر دروازے پر پہنچا تو پولیس افسر نے نرگس سے سرسری طور پر ایک دو سوال کیے، پھر اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی پکڑی اور نرگس کو لے کر ہوٹل آ گیا۔ نرگس کو دوبارہ اپنے قریب دیکھ کر مجھے جس قدر مسرت ہوئی اس کا اظہار لفظوں میں الفاظ کی زبانی ممکن نہیں۔ مجھے قوی امید تھی کہ نرگس بہت جلد اپنی کھوئی ہوئی صحت اور مسرتیں واپس پا لے گی۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا تھا کہ نرگس کو اپنے ہمراہ کسی صحت افزا پہاڑی پر لے جاؤں گا جہاں نرگس کی بیماری کا خاطر خواہ علاج ہو سکے۔ نرگس کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ وہ اپنے والدین کی موجودہ حالت سے پریشان نظر آتی تھی، مگر وہ اتنی زیادہ پریشان ہو چکی تھی کہ اپنے ماضی، اس کی تلخ یادوں کو یکسر فراموش کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی خواہش مند تھی۔ ہم بڑی دیر تک ایک دوسرے کو اپنے ماضی کے تکلیف دہ حالات کی جھلکیاں سناتے رہے۔ میں نے خاص طور پر نرگس کو بڑی تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا۔ جب آخر میں نے نرگس کو انکا کی واپسی کے بارے میں بتایا تو بے حد خوش ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، ذرا انکا سے دریافت کیجئے، کہیں وہ دوبارہ سے تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ دے گی؟ اب ایسا نہیں ہوگا میری زندگی۔ میں نے نرگس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے بڑی خود اعتمادی سے کہا، انکا اب ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہماری خوشیوں میں برابر کی شریک رہے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، نرگس نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔
ان کا میرے سر پر واپس آ چکی تھی اور بار بار پہلو بدل کر میری اور نرگس کی باتیں سن رہی تھی. خاص طور پر وہ نرگس کی باتوں کو زیادہ غور سے سن رہی تھی. شاید اسے اپنی ہم جنس سے زیادہ ہمدردی تھی. میں ابھی نرگس سے باتیں کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میرا ماتھا ٹھنکا. نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا. میں نے نرگس کو آرام کرنے کو کہا اور اس کا دوسرے کمرے میں آیا. اتنی دیر میں آنے والے نے دوبارہ دروازے پر دو تر مارے. مجھے دستک دینے کے اس انداز پر طیش آنے لگا. لپک کر میں نے دروازہ کھولا لیکن دوسرے ہی لمحے چونک پڑا. باہر پنڈت بدری نرائن میرا منتظر تھا. مجھے بدری نرائن کو دیکھ کر یک لگتی اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا. ان کا کے حصول کے سلسلے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ چاہے گا بلا کسی ہل و حجت کے ان کا کو اس کے حوالے کر دوں گا. بدری نرائن کی بڑی بڑی اور سرخ آنکھیں مانی خیز انداز میں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں. نہ جانے کیوں مجھے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. میں نے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی تو میری پریشانی دو چند ہو گئی. ان کا مجھے اس وقت کچھ سہمی سہمی سی نظر آ رہی تھی. اس کی نظریں بدری نرائن کے چہرے پر مرکوز تھیں. میرے دل کی گہرائیوں سے ایک سوال ابھرا. جمیل احمد خان، اگر پنڈت بدری نرائن نے بے وعدہ ان کا تم سے مانگا تو کیا جواب دو گے؟ میں خود کو کوئی جواب نہ دے سکا. ادھر بدری نرائن کی مسکراتی ہوئی نظریں مجھے اپنے جسم پر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں. نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. تھینک یو. کہانی سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. ٹو مچ ایموجیز یوز کیے ہیں آپ نے. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم فرام لاہور. آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو کریں. جی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے. تھینک یو. آپ بہت غور سے کہانی سنتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ. آپ باتیں کریں، آپ کی باتوں کے جواب بھی دی جائیں گے، اس لیے تو روز آتے ہیں. یقین کون کرتا ہے؟ یہ تو صرف ایک کہانی ہے، فکشنل سٹوری ہے یہ. تو فکشن سٹوری کو ایک سٹوری سمجھ کر سنا کریں اور مزہ لیے. تھینک یو محمد عظیم. بہت شکریہ. آپ کو بھی کہانی پسند آئی. انشاءاللہ ہم بہت جلد پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.